لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا. سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے, مسجد بنائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے, مسجد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے. یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا, لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی, اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی. کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے, اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے, اس کی قیمت ادا کی گئی. مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. یہ پھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں, شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں. ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا, معاذ اللہ رب العالمین. اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ. جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو, جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ کا گھر بنا, مسجد جیسی بنی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا. عقد کہتے ہیں جوڑنے کو, باندھنے کو. جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح. عقد کہتے ہیں گرہ لگانا, گانٹھ لگانا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا, بھائی بھائی بنانے کا عقد. اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے, مکہ سے دیگر علاقوں سے, سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں, اور ان کو کون رکھے گا مدینے میں؟ وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا, ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی. تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ, اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ, سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے, ایک انصار صحابی کو اٹھاتے, دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو. اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا. جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا. میرے عزیز, یہ خالی بولی نہیں ہے, یہ الفاظ نہیں ہے, صحابہ تھے وہ صحابہ. حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے, ایک ایک صحابی جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن شام میں بیٹھ گئے اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, اپنی مکان سب بتا رہے ہیں. کہا ہے میرے مہاجر بھائی, میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے, اتنے درخت اس کے اندر ہے, مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں, مکان اتنے ہیں, آدھی مارکیٹ تیری ہے, آدھا باغیچہ تیرا ہے, آدھی دکان تیری ہے, آدھا گھر میرا, آدھا گھر تیرا. ہر چیز میں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے میری ہر چیز میں آدھا حصہ تیرا بھی ہے. یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں انہوں نے آدھا اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھی. انہوں نے کہا تم نئے مدینے میں آئے ہو, میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو, اس کا مہر بھی میں ادا کروں گا, اس لیے کہ تم اجنبی ہو, یہاں کیسے شادی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار, یہ انصار صحابہ تھے جو مدینے والے, جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے پورے سینے کشادہ کیے تھے. کسی کے سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر قابض ہو گئے. نہ,
مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا، آج بھی اس کا اثر باقی ہے، آج بھی اثر باقی ہے۔ میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ، جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہل المدینہ علی رؤوسنا، مدینے والے ہمارے سروں پر ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا ہے، ہمیں یقین ہے وہ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں حجاج کے ساتھ بھی، جو حج کے لیے آتے ہیں، جو زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے۔ آج تک مدینے کا ایک رواج ہے، آج بھی رواج ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے، جو بھی، وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد۔ آپ بھی جائیں، اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں گے مسٹر فلاں فلاں، نہیں، مدینے والے جس کا نام معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں محمد۔ وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں، اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں۔ مدینے کا یہ رواج ہے آج بھی۔ ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آقا تشریف لائے تھے، مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا۔ جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے ہیں، نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں حکومت کا، سلطنت کا، وہ مدینے میں جانے کے بعد قائم فرمائے۔ مسجد بنی، عقد مواخات ہوا، یعنی بھائی چارگی قائم کی گئی۔ اب اسلام کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے گھر بنانے شروع فرمائے۔ جو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے ان کے لیے گھر بنائے گئے۔ سب سے پہلے کالونی بنانے کا، لے آؤٹ بنانے کا نظام میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ بستیاں آج بھی اصحاب صفہ کی مدینے میں، اگرچہ ان کو ویران کر دیا گیا ہے، لیکن مدینے کے مضافات میں حضور نے ایک بہت بڑی جگہ میں صحابہ کے گھر بنائے تھے، بڑے ڈسپلن کے ساتھ۔ جب کسی کی شادی ہوتی تو اس مکان میں شفٹ کیے جاتے۔ کالونی بنانے کا سسٹم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا۔ آج کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی ملک، اس کی ترقی کے جو راز ہیں وہ یہی راز ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اسے اپنے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ، جہاں بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے مشورہ کرے، اپنے ملک کی، اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، اس پر ڈسکس ہونے کے لیے ایک مکان چاہیے ہر زمانے میں۔ اور بادشاہ بھی اپنے محلات بناتے تھے میٹنگ کے لیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی مضبوطی کے لیے جس چیز کو پارلیمنٹ بنایا وہ مسجد ہی تھی۔ اللہ کے گھر سے سارے کام ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا۔ تعلیم کا نظام تو ایسے کہ اللہ اکبر، وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں، استاد رسول اللہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے، صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے، علم کی سوغات لیتے رہے۔ یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا؟ امن و امان کے لیے کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد زراعت کے اصول، باغیچہ، شجر کاری، یہ سب میرے آقا نے فرمایا۔ کھجوروں کے باغیچے، خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں درخت لگائے۔ شجر کاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی، جس کے پاس جو غلام ہے وہ آزاد کرے، اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارا نہیں، جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا۔ اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جا تو آج سے آزاد ہے، تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورا ڈال نہیں سکتا تھا۔ لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے، ان کی بولیاں لگتی تھی، باندیاں بھی بیچی جاتی تھی۔ اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا۔ کیسے؟
دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں. روزہ ٹوٹ گیا, گناہ تم سے ہوا, اللہ فرما رہا ہے ایک غلام آزاد کر دو. کفارے میں غلام آزاد کر دو. قسم کھایا توڑ دیا, اللہ فرما رہا ہے غلام آزاد کر دو. کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. یعنی اسلام غلامی کے دور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ میں. کتنے غلام آزاد کیے گئے, بے شمار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبوب مشغلہ تھا. آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے مالک سے جا کر بات کرتے, یہ غلام میرے ہاتھ میں کتنے میں بیچے گا؟ وہ کہتا اتنے اتنے درہم میں. حضرت ابوبکر وہ غلام خریدتے اور اس غلام کو لا کر حضور کے پاس چھوڑ دیتے اور کہتے آج سے تو آزاد. حضرت بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مال صدیق اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں. پہلے آپ بھی غلام تھے. کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں, اپنے بھائیوں کی آزادی کی فکر کرنا یہ صدیقی ایمان ہے. اگر کوئی قید ہے, ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہے, جیل میں ہے, تم یہ مت سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہوں, وہ تو گیا ہے اندر. تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہیے. اپنے بھائی کی فکر کرو جو ناحق مقدموں میں پھنس جائے یا قید ہو جائے, اسے آزاد کرانے کی فکر یہ ایمان ابوبکر صدیق میں سے آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشغلے میں سے. اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سلطنت اسلام کا, مملکت خدا داد جس کو کہیں آپ, جب بھی کوئی ایک نئی کنٹری بنا رہا ہے تو کیوں بنائے گا؟ اس کے فالوورز کے لیے اچھی زمین ملے, اچھی ہوا ملے, سکون و اطمینان کے ساتھ رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے. اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں, اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں. میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا. چاہنے والے تھے, اللہ والے تھے, یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھی, ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے. مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں, ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. بات یہی ہے. ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے, زمینوں پر محنت کریں گے, زراعت ہوگی, فصل ہوگی, ہم کھائیں گے, خوشیوں سے رہیں گے. اس اصول پر عمل کریں گے, کسی کو نہیں چھیڑیں گے, ہم اللہ کی رضا چاہیں گے. یہی رہے گا ہمارا مقصد. چلیے اب دوسرا مسئلہ. اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فتنوں سے دور. اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا, وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے. اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شبخون مارنے لگے. جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے, ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے, تم یہاں بھی آ رہے ہو. تب تلوار اٹھانی پڑتی ہے, تب ڈیفنس کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی, یہ پوری دنیا کا دستور ہے. تم اسلام کو جرم کے اعتبار سے دیکھتے ہو. ان ظالموں سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا خون ہے آج, جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اسلام پر تھوکتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے, جو اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے انہوں نے اپنے اندر کیا. تم کیا کر رہے ہو آج؟ تم کون سے زور سے ڈرون تیار کر رہے ہو, پیٹروٹ, میزائل, نیوکلیئر, ان تمام ہتھیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سب کی دوڑ ہے اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے. نہیں ہے آج ہر کنٹری اپنے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ہر ملک اس کی اپنی فوج ہے, اس کے اپنے سولجرز ہیں. بارڈر پر ہر ایک کنٹری نے سولجرز لگا رکھے ہیں. اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوا, اس کو مرحبا مرحبا کہہ کے بلا لیں گے. کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی گھسے
بلا لیں گے. میں پوچھتا ہوں ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے, ہمارا آبائی وطن ہے, لیکن اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. ہم اگر سرحدوں پر کھڑے رہیں, کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے, چائنا جیسے گھس رہا ہے, پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو, بنگلہ دیش کی طرف سے ہو, کسی بھی پڑوسی ملک سے ہو, میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جو بھی آرمی ہے یا جو حکومت ہے باہر کے ملک والے کو مرحبا کہہ کر کے اندر لے لے گی؟ اگر لیتی ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں. جیسے آج ہماری حکومت انہوں نے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہوں پر, چائنا کو بھی اندر لے لیا, ان کو بھی اندر لے لیا, اور ادھر 56 انچ کا بتاتے گھومتے ہیں ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے, اتنا بڑا سینہ ہے. تمہارے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی وقار, کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی دراندازی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہی اسلام نے کیا. مدینہ طیبہ جب میرے آقا تشریف لے گئے, مدینہ محفوظ و مامون تھا, صحابہ اکرام سب اچھائی سے وہاں عمل کر رہے تھے, لیکن مکہ کے مشرکین, اندازہ کرو آپ 400 کلومیٹر دور سے بھاگ کر کے مدینے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, 400 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. مدینہ آئے, راتوں رات آئیں گے, کسی کے کھجوروں کے باغ میں آگ لگا کر بھاگ جائیں گے. جو مسلمان کام کر رہے ہوں ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کریں گے, ان کو قتل کر کے بھاگ جائیں گے مکہ. یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کر کے وہ کر رہے تھے. مجھے بتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈیفنس کا حق نہیں تھا؟ صحابہ اکرام اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت, اس لیے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا. 13 سال تک صبر کا حکم دیا, لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی, تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دیا, اور وہ دھول چٹائی کہ 14 صدیاں ہو گئی, درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا. خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے, کہ 14 صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے, آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں اس شکست کو لے کر. یہ لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ کیڑا کاٹا کس کو تھا؟ کسے کھجلی ہو رہی تھی؟ امن و امان کو غارت کرنے کی کون سوچ رہا تھا؟ مکہ والے. جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے, جانے دو, ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے, مدینے رات میں آ کر باغیچوں میں آگ لگا رہے ہیں, مزدور صحابہ کو پکڑ کر مار رہے ہیں, کوئی تجارت میں جا رہا ہے تو اس کا مال لوٹ رہے ہیں. تو کیا یہ برداشت کیا جائے گا؟ اب اسلام نیا ملک بنا چکا ہے, اب برداشت نہیں ہوگا. یہ سلطنت خدا داد تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ یہ ہے, کئی غزوے ہوئے ہیں. جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا, یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے, لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی, لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی. مڈبھیڑ ہوئی, وہ ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر آ, لیکن جس میں جنگ ہوئی گھمسان کی وہ بدر تھی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے, اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا. اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے, ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں. ان کا بھی اس میں مال تھا, مکہ والوں کا بھی مال تھا. تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے, جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے, لڑنے کی نیت سے نہیں, جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے. جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. 313 مسلمان ہیں, ان میں 8 گھوڑے ہیں, 8 یا 12 یا جو بھی, 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں, سب پیدل ہیں, اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے.
یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے، یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا، جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑ آئے تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہو، ہمیں دے دو ہمارا مال۔ لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا، تجارت بھی کیا، نفع بھی کمایا، واپس مکہ بھی پہنچ گیا، مکہ چلا گیا۔ لیکن ابو سفیان نے